تھلے 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 تے سبزیوں والا پلاؤ پکایا جا رہا ہے، نمک ڈالا گیا ہے، اب ذرا مرچ ڈال دیں ذائقہ بنانے کے لیے چاول پلاؤ کا۔ پلاؤ تیاری کے آخری مراحل میں، اب اس کے بعد دم دیا جائے گا۔ آگ کو ہلکا کر دیا گیا ہے آنچ کو، کیونکہ اب چاول تیاری کے مراحل میں ہیں اور یہ بہت ہی اچھے اور ذائقے دار بنتے ہیں، اسپائسی ہوں گے تاکہ لوگوں کو اچھا ذائقہ مل سکے۔ جامعہ مجددیہ لسانیہ رضویہ دارالعلوم پیرپور روڈ دکھڑ متصل جامعہ مسجد فیض لسانی میں افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلے درس قرآن شریف ہوگا، درس قرآن شریف ختم ہونے کے فوراً بعد افطاری کا جب ٹائم ہوگا افطاری کروائی جائے گی۔ یہ روزانہ کا معمول ہے جامعہ مجددیہ لسانیہ رضویہ دارالعلوم ادارہ کی طرف سے پورے رمضان شریف میں درس قرآن اور افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب الکون والبشر حمدا یدوم دواما غیر منحصر، وافضل الصلوات الزاکیات علی خیر البریۃ منجی الناس من سقر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، آج ہم قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے وہ آیات
جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں ان کی 5ویں آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے حبیب کے امتیوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، ایاما معدودات، گنتی کے چند روز، فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ دوسرے دنوں میں سے گن لے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ شخص اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا، فمن تطوع خیرا، پس جو شخص زیادتی کرے یعنی خوشی سے روزے رکھے، فہو خیر لہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس سے پہلی والی جو آیات تھیں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قصاص کا حکم دیا، قصاص کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے وصیت کے بارے میں احکام ارشاد فرمائے اور وصیت کرنے کا حکم دیا اور وصیت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی۔ وہ انسان کی ظاہری زندگی کے قانون تھے، اب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی باطنی زندگی کی اصلاح اور بقا کا ذکر فرما رہا ہے، جو کہ روزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہے، اور اسلامی عبادات میں سے ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ تو ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قصاص اور وصیت کے احکامات میں انسان کی ظاہری زندگی کی بقا ہے، اگر انسان اسلامی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں قصاص کا قانون اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ انسان کی ظاہری زندگی کی بقا کا ضامن ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں انسان کی باطنی اصلاح ہوا کرتی ہے، یعنی اس میں انسان کو تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جس سے انسان کی روحانی حیات جو ہے اس کو طاقت ملتی ہے، اور انسان کی جو روحانی حیات ہے، روحانی زندگی ہے، وہ نشو و نما پاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے، کیونکہ خالی توحید جو ہے وہ دوسرے بہت سے مذاہب بھی مانتے ہیں، جیسا کہ سکھ مذہب ہے، اس میں ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایمان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، تو اس کے علاوہ اسلام میں ایمان کا کوئی دوسرا تصور نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر فرض کیے گئے ہیں، الصیام، روزے۔ یہ صیام اور صوم جو ہے یا روزہ جو ہے یہ ہے کہ نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کچھ کھانا پینا نہیں اور بیوی کے ساتھ مجامعت بھی نہیں، کھانے پینے سے رکے رہنا اور مجامعت سے رکے رہنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کہنے پر عمل درآمد کرتے ہوئے، اس کا نام روزہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ روزے پورے کے پورے ماہ رمضان میں فرض ہیں، یہ 29 ہوں یا 30 ہوں تو یہ روزے فرض ہیں۔ ان میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ گناہ بات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سننے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چلنے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پکڑنے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جتنے بھی اعمال کے گناہ ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، اور انسان گناہ زبان کے ساتھ بھی کرتا ہے، تو جو انسان کے اقوال ہیں، انسان کی باتیں ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح قول سے گناہ کرنا سے بچنا ضروری ہے، اس طرح عمل سے گناہ کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ تو حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ان کے بارے میں بڑی باتیں آئی ہیں، اور اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعید فرمائی ہے اس بارے میں، جو بندہ روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، مگر ان کے احکام میں اور ان کے وقت میں اور اس روزے کے طریقہ کار میں فرق ہوتا تھا۔ پہلے لوگوں کے جو روزے ہوا کرتے تھے ان میں سحری نہیں ہوا کرتی تھی، جب ایک بار رات کو سونے سے پہلے کھا لیا تو کھا لیا، اس کے بعد کسی قسم کی سحری کے وقت کھانے کی گنجائش نہ ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ان کا وقت بھی کوئی اور ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ آپ کی امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی امت پر رحمت کرتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے، فضل فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے سحری تک کھانے کی اجازت دے دی۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے آگے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ روزے کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کے بعد بھی متقی نہیں بنتا تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے روزے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کے روزے میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے تقوی نہیں مل سکا۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر روزے فرض ہیں۔ بالغ آدمی پر، وہ عورت ہو یا مرد ہو، عقل مند ہو، اس پر روزے فرض ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، آگے ارشاد فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس اگر تم میں سے کوئی مریض ہو اور اس کو مرض کی وجہ سے یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، میری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا یہ اسلام میں اجازت ہے اس کی۔ یا بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ او علی سفر، یا کوئی بندہ سفر پر ہے، تو سفر سے مراد شرعی سفر ہے جو کم از کم 92 کلومیٹر بنتا ہے۔ جس بندے نے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنا ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ آگے ارشاد فرمایا، تو پھر تم کیا کرو، فعدۃ من ایام اخر، تو اپنے ان چھوڑے ہوئے روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ جب تم بیماری سے شفا پا جاؤ یا تم اپنے گھر میں قیام پذیر ہو جاؤ، سفر کر کے واپس آ جاؤ، تو پھر ان دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ کی، ان کے لیے فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے صبح و شام کا۔ پہلے زمانے میں شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت کچھ لوگ یا ویسے بھی اجازت تھی کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ کسی ایک مسکین کا فدیہ دے دے، تو اس کو بعد میں منع کیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ معنی ہے، یا دوسرا معنی یہ ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، اور وہ شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا،
وہ شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ مہیا کر دے۔ تو اس کے لیے آج کل 170 روپے جو ہیں وہ ایک شخص کا فدیہ ہے، ایک روزے کا فدیہ ہے 170 روپے، یا پھر سوا سیر گندم ہے یا تین سیر جو ہے وہ ادا کرے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ فمن تطوع خیرن، پس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی بھلائی کرے، یعنی مقررہ فدیہ کے مقدار سے زیادہ ادا کرے۔ فدیہ تو اتنا ہی ہے جتنا بتا دیا گیا ہے، جتنا شرع نے مقرر کیا ہے، اگر کوئی شخص اس سے زیادہ فدیہ ادا کر دے فہو خیر لہ، تو پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے لیکن اس کی بیماری اتنی نہیں ہے کہ جس سے وہ خطرہ محسوس کرے، وہ اپنی بیماری کے باوجود روزہ رکھنا چاہتا ہے، یا کوئی سفر پہ جانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو ارشاد فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم رکھ سکتے ہو، کسی بھی عالم میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں۔ آگے ارشاد فرمایا لعلک خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی جاننے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم روزے کی عظمت کو جانتے ہو، روزے کی فضیلت کو جانتے ہو، روزے کے ثواب کو جانتے ہو، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ تو یہ روزے کے مسائل تھے۔ حضرات گرامی، آگے 6 آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کو اسلام کے تمام احکامات کی پابندی کرنی چاہیے اور اسلام میں غیر اسلام کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد ایک آیت ہے اس کے ساتھ ہی فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم ہے۔ حضرات گرامی، اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل قانون ہے، اس کے اندر باہر سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اپنے اندر سب کچھ رکھتا ہے، پورے کا پورا نظام رکھتا ہے، معاشی نظام بھی رکھتا ہے، سیاسی نظام بھی رکھتا ہے، مذہبی نظام بھی رکھتا ہے، گھر کا نظام بھی رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں پہ اسلام ہماری ہدایت نہ کرتا ہو، ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ تو ہوا ایسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہودیت چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا۔ تو اسلام میں آنے کے بعد چونکہ اسلام نے منع تو کسی شے سے ان کو کیا نہیں تھا، تو وہ اپنے طور پر ہفتے کے روز کی تعظیم کرنے لگے، کیونکہ یہودی لوگ ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ اسلام میں منع نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیا، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور نہ اس کا دودھ پیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ایسا ہی کیا کہ اونٹ کا گوشت نہ کھانا شروع کیا اور اونٹ کا دودھ بھی چھوڑ دیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اب جب کہ تم اسلام کے دامن میں آ چکے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہودیت کو بیچ میں مت لاؤ، تورات نہ پڑھو۔ اسلام کہتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو تم اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کرنی تو ہفتے کے دن کی تعظیم بھی چھوڑ دو۔ تو حضرات گرامی، ایسا ہے کہ اسلام پورے کا پورا ماننا ہے،
اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمام انبیاء کرام و رسول اعظام کو مانا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اگر جیسا کہ یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور باقی انبیاء کو مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، جو یہودی ہیں، یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہیں وہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں تمام کے تمام کو مانو۔ اب اسلام میں جیسا کہ یہ تو اسلام میں کمی کر دی، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کمی کر دی کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اضافہ کر دیا، جیسا کہ قادیانی ہیں، انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام کے اندر کسی اور شے کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام مکمل نظام ہے، مکمل تعلیم ہے، اس کے اندر کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جیسا کہ علماء پر بہت سی پابندیاں ہیں، اور کہا جاتا ہے جی مذہب کو سیاست سے الگ کر دو، مذہب کو سیاست سے الگ کر دو۔ یہ اسلام کے نقطۂ نظر سے انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ اسلام خود اپنی سیاست رکھتا ہے، اسلام خود اپنا جہاد رکھتا ہے، اسلام اپنی خلافت رکھتا ہے، اسلام اپنا نظام رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا مذہب جو ہے وہ مسجد میں رکھو اور دوسری جگہ پہ مذہب کو نہ لے کے آؤ؟ مذہب مسلمان جو ہے جہاں پہ مسلمان جائے گا اس کا مذہب بھی ساتھ جائے گا، جہاں پہ اسلام ہوگا وہاں پہ مسلمان ہوگا، جہاں پہ مسلمان ہوگا وہاں پہ اسلام ہوگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں تو اسلام ہو اور دارالحکومت جو کیپٹل ہے، جو صدر کی رہائش گاہ ہے، وہاں پہ اسلام نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام ہر جگہ پہ ہوگا۔ اسلام ہونے کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کر دیا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام نہیں ہے، میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو اسلام کہتا ہے۔ جب اسلام آپ کو ایک نظام حکومت دیتا ہے تو وہ آپ کو جاری کرنا ضروری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح کی ذمہ داری ہے جس طرح کی نماز پڑھنا ذمہ داری ہے، حج کرنا ذمہ داری ہے، زکوٰۃ دینا ذمہ داری ہے، فرض جو روزے ہیں وہ ادا کرنے ذمہ داری ہے، اسی طرح مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اسلامی حکومت کا نفاذ بھی کرے، اور اس کے لیے نظام مصطفیٰ کا نفاذ جو ہے وہ ضروری کرے۔ تو حضرات گرامی یہ آیہ کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام جو ہے وہ تو کوئی اور کرتا رہے، یہودی کرتے رہیں، عیسائی کرتے رہیں، غیر مسلم کرتے رہیں، لبرلز کرتے رہیں، سوشلزم آ جائے، کمیونزم آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہر جگہ پہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا اسلام کے خلاف، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ تمہارا کھلے کا کھلا دشمن ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس اگر تم پھسل جائے، اس کا انکار کر دیا اور تم نے کوئی دوسری راہ اختیار کر لی، جبکہ تمہارے پاس قرآن پاک آ چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، آپ کے معجزات آ چکے، آپ کے پاس تعلیمات پہنچ چکی، اسلام نے اپنا خلافت کا نظام قائم بھی کر دیا، اب اس کے بعد اگر تم اس کے پیچھے نہیں چلتے اور اس سے روگردانی کرتے ہو تو پھر جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی عزیز یعنی غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر جان لو کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس کی سزا دے گا۔ جس طرح نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ طاقت رکھنے کے باوجود تم نے روزے رکھے کہ نہ رکھے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم صاحب نصاب ہو کر تم نے زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، حج کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم پر حج فرض ہو چکا تھا، راستہ سلامت تھا، امن والا راستہ تھا، پھر بھی تم نے راستہ جو ہے تم نے حج نہیں کیا،
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی تم سے اسلامی نظام حکومت کے بارے میں پوچھے گا. اگر تم نے اسلام میں کچھ ملاوٹ کی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. اگر تم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں بھی پوچھے گا, کیونکہ وہ عزیز ہے, غالب ہے تمام پر. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے, بلکہ تمام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وہ حکیم ہے, حکمت والا ہے. ضروری نہیں کہ تمہیں آج ہی سزا دے, سزا دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے. تو وہ قیامت کا دن آنے والا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھے گا. تو اس لیے تم وہ کام کرو جو اسلام تمہیں تعلیم دیتا ہے, جو اسلام کے اندر کرنے کے کاموں کا حکم ہے وہ کرو, اور اسلام نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ. پھر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار اور مستحق بن جاؤ گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جزا دے گا, سزا نہیں دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, آپ حضرات افطاری کی جگہ پہ پہنچیے, اور افطاری کا انشاءاللہ العزیز ابھی اعلان کرتے ہیں, تو آپ افطاری کر لیجئے. Halo.